بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عزیز طالبات، علم کے فائدے پر دو دوستوں کے مابین مکالمہ تحریر کریں گے، اور علم کے فائدے کے حوالے سے ہے تو پھر نتیجتاً جو ہے وہ ہم نے علم کے فوائد کو ہی جو ہے وہ سبقت دینی ہے اپنی بحث کے اندر، ٹھیک ہے۔ آغاز میں تمہیدی پس منظر ضرور تحریر کیجیے، جس کا پورا ایک نمبر ہوتا ہے کہ وہ دونوں دوست جو ہیں وہ کہاں پر ملتے ہیں، گھر پہ، گھر سے باہر، کھیل کے میدان میں، کالج کے اندر، یا کسی کیفیٹیریا، لائبریری وغیرہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دونوں جو افراد ہوں گے ان کا مکالمہ آپ نے بیٹا حاشیہ کے اندر ان کے نام لکھنے ہیں۔ بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ اسد، علی، اسد دو لوگوں کے درمیان بات چیت ہے تو وہ اس کے آگے ایک لکیر کھینچ لیتے ہیں، یہ غلط انداز ہے۔ حاشیہ سے مراد ہوتا ہے حاشیہ کے اندر آپ نے جو ہے وہ سارا تحریر کرنا ہے مکالمہ۔ اسد اور علی دو دوست ہیں، ان دونوں کے درمیان گفتگو جو ہے وہ چلے گی اور حاشیہ کے اندر ہی رہتے ہوئے، اور ان کے آگے آپ نے رابطہ کی علامت، یہ جو دو نقطے لگاتے ہیں یہ اس کو رابطہ کی علامت کہتے ہیں، یہ آپ لگائیں گے۔ اسد آغاز کرے گا السلام علیکم، یہ میں نے اس لیے بطور خاص تحریر کیا کہ آپ لوگ اکثر السلام علیکم لکھتے ہوئے جو ہے اکثر طالبات غلط لکھ دیتی ہیں، تو میں بارہا اس چیز کو جو ہے وہ بورڈ پہ لکھ کے بھی دکھاتی ہوں تاکہ آپ کی غلطی نہ ہو۔ السلام علیکم، اس کے بعد علامت ندائیہ کی، علی کہاں بھاگے جا رہے ہو، علامت سوالیہ نشان کی۔ اس کے بعد علی جواب دے گا وعلیکم السلام، السلام علیکم میں واو نہیں ہے، وعلیکم السلام کے آغاز میں ہے، اور باقی السلام علیکم اور وعلیکم السلام بائیں نہیں ہیں، بس وہ ان کی جگہ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور لکھنے میں ان کی جو ہے وہ کوئی اس کے اندر رد و بدل نہیں کرتے۔ وعلیکم السلام کے بعد بھی فجائیہ، یہ ندائیہ کی علامت ایک ہی ہے، اس کو فجائیہ کہتے ہیں جہاں پر کوئی اظہار ہو جذبے کا، اور اگر مخاطب کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ندائیہ کی علامت ہے، یہ علامت لگائیں گے۔ اور پھر وہ بتائے گا اپنی جو ہے کہ میں اس وقت جو ہے اگر وہ بازار جاتے ہوئے ملے ہیں تو کہ میں بازار میں جو ہے وہ فلاں فلاں چیز لینے جا رہا ہوں، یا علم کے فائدے کے حوالے سے ہے تو وہ ہو سکتا ہے سنیما جا رہا ہو کوئی فلم دیکھنے، یا کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ اس کا کوئی میچ فکسڈ ہے، وہ میچ دیکھنے جا رہا ہے، کھیلنے جا رہا ہے، اس طرح سے۔ پھر دونوں طرف جو ہے وہ آہستہ آہستہ موضوع کے حوالے سے بات چیت شروع ہوگی، اور پھر اپنے اپنے جو ہے وہ دلائل دیتے جائیں گے، اور آخر کار علم کے فوائد جو ہے اس کو ہم نے سبقت دینی ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اور اس کے اندر حوالہ تحریر کریں اگر آپ کے پاس موجود ہے۔ علم کے فائدے ہیں تو علم کے فائدے پر تو بے شمار اشعار ہیں، حدیث مبارکہ بھی ہیں، اور آیات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ علم والے اور بغیر علم جاہل جو ہے وہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، تو اس طرح سے تو بے تحاشا جو ہے آپ کے پاس حوالے ہوں گے۔ آپ انتہائی مستند حوالہ جو ہے اس کو بالکل درمیان میں، شعر ہے تو دو برابر سطور میں، اور اگر حوالہ ہے تو بھی درمیان میں مارکر کے ساتھ خشکش تحریر کیجیے۔ اس طرح سے یہ مکالمے لکھتے ہوئے، اچھا بچے پوچھتے ہیں کہ کتنے صفحے کا مکالمہ ہو۔ مکالمے کو بیٹا آپ صفحہ نہیں کہیں گے، بلکہ بورڈ والوں نے ایک دفعہ جو ہے وہ یہ بتایا کہ آپ اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 16 مکالمے جو ہیں وہ دونوں طرف سے 16 مکالمے ہو جائیں، تو 16 مکالمے کر کے دیکھیں تو پھر 32 مکالمے اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً 2-2.5 صفحات بھر جاتے ہیں، اور لمبے چوڑے اگر آپ مکالمے لکھ رہے ہیں تو پھر اس میں آپ 16 کی جو ہے وہ آپ حد سے تجاوز کر جائیں گے۔ تو اگر 16 لکھنے ہیں ہر کردار کے مکالمے تو پھر آپ نے مختصراً اپنی بات جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے چلتے جانا ہے۔ اس طرح سے مکالمہ جو ہے اختتام ہوگا، اس پر بھی آپ نے اختتامی جو ہیں وہ جملے تحریر ضرور کیجئے کہ وہ پھر رخصت ہوئے، یا کلاس کا جو ہے وہ آغاز ہو گیا، کوئی پیریڈ کا آغاز ہو گیا، اس طرح سے اپنا جو ہے مکالمہ آخر تک، شروع سے لے کے آخر تک اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی جو ہے وہ محسوس نہ ہو، مکمل ہونا چاہیے ہر لحاظ سے۔ اور اس کو آپ خوش خط تحریر کر لیجئے علم کے فائدے پہ، دو دوستوں کے مابین مکالمہ، اور انشاءاللہ جب کالج کھلے گا تو آپ کا یہ سارا کام جو ہے وہ باقاعدہ چیک کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ بیٹا میں آپ کو ٹیسٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اس ہفتے کے اندر ہم نے نظم پڑھی، ہلال استقلال، اور علم کے فائدے پر دو دوستوں کے مابین مکالمہ پڑھا ہے، تو پھر یہی ہمارا ٹیسٹ ہوگا۔ اور ٹیسٹ جیسے کہ آپ کا ہفتے والے دن ہوتا ہے، ہفتے والے دن اس نظم کا اور اس مکالمے کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوگا انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور خوب دل لگا کر پڑھیں۔ والسلام۔